کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ حاضری دیتے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے اب کوئی بھی انہیں پرابلم ہوتی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ جیسے بخاری شریف تو ٹرانسلیشن کی ہوئی کہ ہر ایک موجود ہوگی نا تو پڑھنا چاہیے ہمیں، کتاب الاستسقاء پڑھ لینا، بہت ساری روایات جو ہے وہ نقل کی گئی اور مسلم شریف میں بھی کتاب الاستسقاء میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی انہیں مشکل پیش آتی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑا، ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور وہ روز جمعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت القرى ہلاکت الشاع، وہ شخص کھڑا ہو گیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے حضور سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔ ایک آج بھی توحید کا درس دیا جاتا ہے جس توحید میں نہ ادب رسالت ہے، نہ تعظیم رسالت ہے، نہ توقیر رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، خدا سے مانگو۔ بھئی توحید کا سبق کس نے دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ شخص صحابہ کی بھری مجلس میں کھڑا ہو کے حضور سے عرض کر رہا ہے، حضور سے مدد طلب کر رہا ہے مسجد میں، اور اس شخصیت کے سامنے جس نے توحید کو جو ہے وہ اس کائنات ارضی میں پھیلایا، جس کی وجہ سے توحید کی پہچان ہوئی، جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے توحید کی معرفت ہوئی کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور نے یہاں اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رب سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَدْعُوا اللَّهَ يَسْقِينَا، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ یہاں پہ پھر ایک نقطہ سمجھیں، کہتے ہیں جی کہ کیا آپ دعائیں کروانے جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگو، یہ کیا آپ ولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، اس سے مانگو۔ سوالات سنتے ہوں گے آپ۔ اب ذرا اس روایت پہ آ جائیں، وہ صحابی خود بھی دعا مانگ سکتے تھے یا نہیں مانگ سکتے تھے؟ اور کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے روکا کہ تم کیوں مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ رب تعالیٰ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ حق ہے، وہ تو قریب ہے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے، آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہوائیں چلی، بادل آئے اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ ہم بارش میں ہی گھر میں گئے اور سارا ہفتہ جو ہے وہ بارش برستی رہی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، بارش نہیں رک رہی۔ پھر اگلے دن وہ شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے،
اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اس بارش کو روک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بادل مدینے سے چھٹ گئے، بادل مدینے سے چھٹ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے صحابہ کرام۔